اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت بلال کو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت حذیفہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ یہ نغمہ گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے رہے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں دنیا کی حقیقت وہ نہیں جو تم دیکھ رہے ہو، بلکہ دنیا کی حقیقت تو وہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ عقیدہ توحید ہر پیغمبر کا دستور رہا، عقیدہ توحید ہر پیغمبر کا منشور رہا، توحید ہی کی دعوت ہر پیغمبر کا نشان رہا، توحید ہی کی دعوت ہر پیغمبر کا بول رہا، توحید ہی کی دعوت ہر پیغمبر کا قول رہا، توحید ہی کی دعوت ہر پیغمبر کا فعل رہا۔ انبیاء علیہم السلام نے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اسی عقیدہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں اگر انبیاء علیہم السلام پر تکلیفیں، مشقتیں، مصائب آئے تو برداشت کرتے چلے گئے، لیکن اس عقیدہ توحید کی دعوت کو نہیں بدلا۔ اسی دعوت کے نتیجے میں اگر انبیاء علیہم السلام کو پانی میں جانا پڑا تو چلے گئے، اسی عقیدہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، اسی عقیدہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں فرعونوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اسی عقیدہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں نمرودوں سے ٹکر لینا پڑی، اسی عقیدہ توحید ہی کی دعوت کے نتیجے میں انبیاء کو ذبح کیا گیا۔ وقت مختصر ہے، پھر یہی پیغام آقا نامدار، در یتیم، فخر موجودات، سید المرسلین، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب یہ پیغام میرے نبی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے میرے پاک پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، میرے پاک پیغمبر کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں میرے پاک پیغمبر پہ طائف کے اوباش لڑکوں نے اس طرح پتھر مارے کہ میرے پاک پیغمبر کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، لیکن میرے پیغمبر نے اس توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں میرے نبی کو احد جانا پڑا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں بدر جانا پڑا، خندق جانا پڑا، احزاب جانا پڑا، بنو مستلق جانا پڑا، حدیبیہ جانا پڑا، لیکن میرے پاک پیغمبر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ پھر یہی توحید کی دعوت پھر یہی توحید کی دعوت صحابہ کرام کی زندگی میں آتی ہے۔ اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت بلال کو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت حذیفہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضرت مسلم خولانی کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ ڈالا گیا۔ تابعین کا دور آیا، تبا تابعین کا دور آیا، لیکن عقیدہ توحید کی دعوت کو نہیں بدلا۔ صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے توحید کی دعوت کو نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی دعوت میرے پیغمبر کا دستور تھا، توحید کی دعوت میرے پیغمبر کا منشور تھا، توحید کی دعوت صحابہ کرام کا ایمان تھا، توحید کی دعوت صحابہ کرام کا نشان تھا۔ پھر میں کہتا ہوں حالات بدلتے رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے، بچے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک منتقل ہوتے رہیں گے، دن سے رات، رات سے دن بدلتے رہیں گے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں بدلتے رہیں گے۔ یہ پیغام نہ کل بدلا تھا، یہ پیغام نہ آج بدلے گا، یہ پیغام نہ کل قیامت تک بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے تو پھر میں کہتا ہوں، اگر کوئی شخص سجدے کر کر کے اتنا بڑا محراب بنا لے، روزے رکھ رکھ کے
اپنی کمر ٹیڑھی کر لے، زکوٰۃ اور صدقات دے دے کر یتامہ اور مساکین کی صفوں کو سیراب کرتا رہے، اگر عقیدہ توحید پہ اس کا پختہ یقین نہیں تو اس کی کوئی بات قبول نہیں۔ تو پھر آپ بتائیے حاجت روا کون؟ ایک ہاتھ اٹھا کر جواب دیے، حاجت روا کون؟ ایک خدا۔ مشکل کشا ایک خدا۔ خالق کون؟ ایک خدا۔ مالک کون؟ ایک خدا۔ رازق کون؟ ایک خدا۔ مأویٰ کون؟ ایک خدا۔ داتا کون؟ ایک خدا۔ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسر جہاں دیکھتا ہوں، تیری نعمتیں ہیں کتنی بندوں پر، جب بھی کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں، تو کہتا ہے رگے جان سے بھی ہوں میں قریب، پھر پریشان کیوں آج کا انسان دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔